جو رہ گیا دنیا کا علم، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے علم کے باوجود فرماتے ہیں کہ لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تو علم کے باوجود انہیں اللہ نے بے علم کہا۔ یہ تو مادے کا علم جانتے ہیں، یہ تو دنیا کے ظاہر کا علم جانتے ہیں، ان کو علم کا کیا پتہ ہے علم کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو علم مراد ہے وہ علم کتاب اللہ کی کتاب کا علم۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ اب اس میں پڑھنے کو مقدم کیا، تعلم کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرت کی ترتیب یہی ہے، پہلے سیکھتا ہے بعد میں سکھانے کے قابل ہوتا ہے، پہلے خود پڑھتا ہے بعد میں استاد بنتا ہے، تو ترتیب بھی یہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خیرکم فرمایا تو خیریت میں متعلم معلم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ معلم کو تنخواہ بھی ملے گی، استاد کا رتبہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مگر متعلم کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خیریت میں اس کو مقدم فرمایا۔ اور ویسے بھی عموماً استاد اپنی جگہ پر ہوتا ہے، یہ شاگرد ہی ہوتا ہے جو سفر کی مشقتیں اٹھا کے استاد کے پاس پہنچے۔ تو استاد کے لیے عموماً دیس ہوتا ہے، شاگرد کے لیے پردیس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں متعلم کو پہلے ذکر۔ پھر فرمایا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنے علم پر زندگی میں کبھی بھی قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا بھی علم حاصل ہو، زیادت علم ابھی بھی موجود ہے، تو جتنا مرضی علم مل جائے انسان قناعت نہ کرے۔ اس دریا کا دوسرا کنارہ نہیں ہے، پہلا کنارہ تو تھا کہ چلے یہاں سے، لیکن اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے وہ نہیں ہے۔ لہذا پوری زندگی انسان کو طالب علم بن کر ہی گزارنی چاہیے، اور وہ ذہن میں یہ رکھے کہ جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا مجھ سے زیادہ بھی علم والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے۔ تو یہ پوری زندگی کا سفر ہے، اس میں انسان کو ہمت لگانی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے، فرمایا من ہمان لا یشبعان، کہ دو بھوکے ایسے ہیں، حریص ایسے ہیں ان کے دل نہیں بھرتے۔ ایک دنیا کا حریص کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص کہ اس کا دل نہیں بھرتا۔ لیکن مقصود اگر محمود ہے تو حرص بھی محمود ہوگا، اور مقصود اگر مذموم ہے تو حرص بھی مذموم۔ لہٰذا دنیا کی حرص مذموم ہے، اور علم کی یہ حرص یہ محمود کہلائے گی، اچھی کہلائے گی۔ اللہ کو وہ بندہ اچھا لگے گا جو علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا۔ اب ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی وسعت، اور ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی گہرائی، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک تو ہوتی ہے سمندر کی وسعت کہ سمندر کتنا وسیع ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف دنیا کے ایک کونے پہ اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے پہ وسعت اتنی ہے۔ تو اس وسعت سے پھر تبحر کا نام بحر سے نکلا، تبحر علمی۔ تو ایک ہوتا ہے تبحر علمی، یہ انسان کو کثرت مطالعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو بک ورم ہوگا، کتاب کا کیڑا ہوگا، ہر وقت کتاب پر جھکا ہوا ہوگا، اور جس کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہوں گی، اس کو یہ وسعت مل جائے گی۔ کسی ٹاپک پہ بات کر لیں وہ جانتا ہوگا، کسی عنوان پہ بات کر لیں وہ جانتے ہوں گے۔ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے، ان کی معلومات اتنی وسیع ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وسعت علمی، تبحر علمی۔ اور ایک کو کہتے ہیں تفقہ، سمجھ دین کی۔ اس کا تعلق گہرائی کے ساتھ کہ انسان کو دین میں گہرائی کتنی حاصل ہے۔ یہ تفقہ عجیب چیز ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اور یہ انسان کو کثرت عمل سے ملتی ہے۔ تبحر علمی کثرت مطالعہ سے مل جاتی ہے، مگر تفقہ کس سے ملتی ہے؟ کثرت عمل سے ملتی ہے۔ اب صحابہ رضوان کے اندر چونکہ کثرت عمل زیادہ تھی، اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعمقہم علما، وہ علم میں زیادہ گہرے تھے، ان کے پاس عمق زیادہ تھا، گہرائی زیادہ تھی، وسعت زیادہ نہیں تھی۔ چنانچہ دور صحابہ میں بعض ایسے تابعین تھے جن کے فتوے چلتے تھے، خود صحابہ رضوان ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ دور صحابہ میں تابعین کے فتوے جاری ہوتے تھے، تو وسعت ان کے پاس زیادہ تھی۔
مگر عمق ان کے پاس، گہرائی ان کے پاس تھی، اس لیے کہ ان میں کثرت عمل تھا، تقوی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو گہرائی عطا فرما دی تھی۔ تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ حسن طلب جتنی ہو تو زیادت فی العلم اتنی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ زیادت فی العلم جو ہے نا، زدنی علما، اس کا تعلق حسن طلب کے ساتھ ہے، اور حسن طلب ہوگا تو انسان مجاہدہ بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، تقوی بھی اختیار کرے گا، ہر طرح سے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ پیاس اگر لگی ہوئی ہو تو پانی کا ڈھونڈنا تو مشکل کام نہیں ہوتا۔ پیاسا بندہ پانی کے پیچھے لگتا ہے، ڈھونڈ کے رہتا ہے۔ ایسے جب علم کی پیاس ہو تو انسان کو جہاں علم ملے پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ملا کرتا تو اہل فارس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے ثریا پہ بھی پہنچ جاتے، تو یہ حسن طلب کہلاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك، جب تک تو اپنے آپ کو پورا علم کے لیے وقف نہ کر دے گا، علم اس وقت تجھے اپنا بعض حصہ بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یہ سائیڈ جاب کی طرح کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جی ہم تھوڑا تھوڑا وقت دیں گے علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ چاہتا ہے کہ انسان طالب صادق ہو اور حصول علم کے پیچھے لگ جائے۔ اس لیے علم محنت سے نہیں بڑھتا، دھن سے بڑھتا ہے۔ علم محنت سے نہیں بڑھتا، دھن سے۔ دھن اور دھیان، یہ دو نعمتیں جس طالب علم کو حاصل ہو جائیں اس کو اللہ تعالیٰ پھر کثرت علم عطا فرما دے۔ دھن بھی ہو اور دھیان بھی ہو۔ کئی دفعہ دھیان تو بہت ہوتا ہے طلباء میں، دھن نہیں ہوتی، اور اگر دھن ہو تو کئی دفعہ دھیان اتنا نہیں ہوتا۔ دونوں نعمتیں، دھن بھی نصیب ہو، دھیان بھی ہو، لگا ہوا۔ اس کی مثال سننی ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے یہ رکن تھے، اور شروع میں فتویٰ کا لکھنے کا کام بھی انہی کے زبور تھا۔ بیٹا فوت ہو گیا اور جنازہ تیار ہوا ایسے وقت کہ بالکل وہی وقت تھا جب امام صاحب کی مجلس ہونی تھی، تو بس جنازے کی نماز پڑھی، مسجد کے دروازے تک آئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا کہ مجھ پر یہ احسان کر دو کہ میرے بیٹے کو جا کے دفن کر دو، اور دروازے سے واپس لوٹ آئے کہ میں امام اعظم کی علمی مجلس میں ناغہ نہیں کر سکتا۔ دھن ہو تو ایسی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، بعض نے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی لکھا ہے، بعض نے عاقل اندلسی لکھا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ کوئی ہاتھی لے آیا، تو سب لوگ ایک نئی چیز تھی دیکھنے چلے گئے، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے عاقل اندلسی کو کہا تم بھی دیکھ کے آؤ۔ کہنے لگے میں یہاں ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا، میں تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا، مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب ایسا دھن اور ایسا دھیان نصیب ہو پھر اللہ تعالیٰ علم میں عمق بھی عطا فرما دیتے ہیں، علم میں تبحر بھی عطا فرما، اور یہ پھر علم ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر کبیر دیکھ کر ان کو ایک فرنگی بولا تھا کہ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، یہ چھوٹے محمد کی کتاب ایسی ہے تو تمہارے بڑے محمد کی کتاب کیسی۔ تو یہ اللہ رب العزت بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں جس میں گہرائی بھی ہوتی ہے اور جس میں وسعت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علم غنی کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نا، اور اللہ غنی ہے تو علم میں بھی غنا ہے، یہ بھی نہیں ملتا جب تک کہ اس کے سامنے بچھا نہ جائے۔ علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں، علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اشیاء کا علم بتا دیا تھا، نام بتا دیے تھے، تو علم سبب بنا آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کے سجدہ کرنے کا، تو علم کے آگے فرشتے سر نگوں ہو گئے، اور علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں، علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں۔ وہ کیسے؟ سورہ کہف پڑھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں تو اختلاف لیکن ولایت پہ اجماع ہے۔ اب یہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں۔ یہ تشریعی علم نہیں تھا، یہ تکوینی علم تھا، لیکن تھا تو علم نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ علمک مما تو علمنی علما، جو اللہ نے تمہیں علم عطا کیا مجھے بھی وہ
علم سکھا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے آگے انبیاء بھی سر نکو۔ یہ علم کی شان ہے، اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کر۔ اب دیکھیے کہ جس نے تواضع اختیار کی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مٹا دیا، علم نے پھر اس کو ایک شان عطا کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں علم کے بارے میں کہ یہ بندے کو حاصل تو ہوتا ہے، العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی، حاصل ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو پامال کرنے سے، اس میں عزت نہیں ہوتی، لیکن جب علم حاصل ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ عزت دیتے ہیں، پھر اس میں ذلت نہیں ہوا کرتی۔ تاہم ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ علم ادب سے بھی بڑھتا ہے۔ ادب بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر سے ذوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث کے ساتھ شوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے محدث تھے، جس کو اشعار کے ساتھ اس نے کہا جی کلام بڑا اعلیٰ ان کا عربی میں، تو حضرت خاموش رہے۔ پھر کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کوشچن خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ڈائریکٹ کوشچن کیا کہ حضرت آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتابوں کا ادب عطا فرمایا، میں بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، میں قرآن مجید کے اوپر کبھی حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھتا تھا، حدیث پاک کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھتا تھا، فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھتا تھا، کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا لحاظ کرتا تھا اور بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر فرمان لگے کہ بخاری شریف پڑھی ہوتی تھی، میں تلاوت کرتا تھا تو میں بخاری شریف کو اپنے تابع نہیں بناتا تھا، اپنے آپ کو بخاری شریف کے تابع بناتا تھا۔ ان کا یہ کیسے؟ فرمان لگے کہ بخاری شریف کو تو میں پڑھتا تھا تو حاشیہ دیکھنے کا موقع آتا تھا، اب حاشیہ کبھی تو اس ڈائریکشن میں لکھا ہوتا ہے اور کبھی ذرا دوسری ڈائریکشن میں، تو جب دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو فرماتے تھے میں بخاری شریف کو یوں نہیں کرتا تھا، وہ پڑھی رہتی تھی، میں خود اٹھتا تھا دوسری ڈائریکشن میں بیٹھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا کرتا۔ تو کتابوں کے ادب نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک گاؤں تھا پونٹا، ملتان سے آگے، مین سڑک سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اتنی تھی کہ سبحان اللہ عاشق تھے۔ رات کا جب وقت ہو جاتا اور طلباء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک جو آنے کا راستہ تھا اس میں جھاڑو دیا کرتے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنا ہے، میں اس راستے کو صاف کروں۔ اور جھاڑو بھی تنکوں والا استعمال نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کپڑے سے صاف کر۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک رات اٹھے اور کپڑا تھا نہیں تو اپنے امامے کے کپڑے کو ہی اتار لیا اور صفائی شروع کر دی۔ عین اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا، نظر پڑ گئی، بلایا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں۔ میں یہ صفائی والا کپڑا تو نہیں ہے حضرت، میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے یہاں۔ شیخ کا دل خوش ہوا اور انہوں نے دعا دی۔ ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے۔ کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس عنہ امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود عنہ امام الفقہاء بنے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ تو نور محمد کو دعا مل گئی، سعادت کے دروازے کھل گئے۔ ایسا علم ملا کہ جب لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ہی پڑھانے کی نیت کر لی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طلباء تو آتے ہیں جی سہولیات کے پیچھے، اگر سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء کیسے آئیں گے؟ جس طرح شہد کی مکھی شہد کے پیچھے آتی ہے، طلباء بھی علم کے شہد کے پیچھے آتے ہیں۔ جہاں چھتا مل جاتا ہے شہد کا،
آ جاتے ہیں۔ چنانچہ طلباء ان کے پاس جاتے تو اپنا بستر سامان لے کر اترتے اور یہ سامان اپنے سر پہ لے کر 30 کلومیٹر چل کر مدرسے پہنچتے تھے۔ جب گھر جانا ہوتا تھا تو 30 کلومیٹر چل کے پھر بس ملا کرتی تھی، اور اس بستی میں حضرت کے پاس 350 طلباء پڑھنے کے لیے تھے، 350 طلباء، اور اللہ نے ایسا ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا، تو حضرت خیر محمد جعلی رحمۃ اللہ علیہ نے سب اکابرین کو بلایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جو جبال العلم تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جیسے حضرات آئے ہوئے تھے۔ ان اکابر کی موجودگی میں حضرت مولانا خیر محمد جعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پر تشریف لائیں۔ شمس النحات کو جس کو لقب ملے، شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے، پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے، اور پھر کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرح جامی کی ضرورت ہے، فرماتے تھے میں شرح جامی کو اپنے حافظے سے لکھوا سکتا۔ ادب استاد کی دعا، پھر دیکھو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ اور دوسری چیز جس سے علم میں تفقع آتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ سے انسان کو علم میں گہرائی نصیب۔ قرآن مجید کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم تقویٰ اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا۔ یہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے جو تقویٰ کی وجہ سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے حاجی امیر شاہ خان، حاجی امیر شاہ، تو فرماتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اعتقادیات کے بارے میں جب کسی مسئلے پہ غور کر کر کے تھک جاتے تھے تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس خادم کے پاس آتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ویسے ہی باتیں کرتے تھے، اور باتوں میں ان کی زبان سے اللہ کو ایسا لفظ نکلوا دیتے تھے، علامہ کشمیری ہم سے فرماتے تھے کہ میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ یہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حاجی صاحب کے تقویٰ اور عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے، لوگ تو حاجی صاحب کے تقویٰ اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے۔ فرماتے تھے میں حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے ان سے بیعت ہوا، تو کہا کہ وہ تو ایسے عذاب تھے کہ عالم نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے، آپ ہیں جیسے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، حضرت حاجی صاحب مقصود پہلے بتا دیتے تھے اور پھر اس کے لیے ہم دلائل ڈھونڈا کرتے تھے، اور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو مقصود تلاش کرنا پڑتا ہے، اس لیے مقصود کے تلاش کرنے میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے نتائج سے پہلے مطلع کر دیا جائے تو دلائل تو ڈھونڈنے بڑے آسان کام ہوتی۔ تو یہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تفقع عطا فرمایا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے جو استاد کل کہلاتے ہیں وہ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ استاد کل کہلاتے ہیں۔ یہ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ جب نحو پڑھتے تھے تو کوئی ان کو نحو پڑھاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ذہین بہت زیادہ نہیں تھے، تو جو پڑھاتا تھا وہ استعداد کو دیکھ کے تو کہتا تھا کہ یہ غبی سا بچہ ہے تو اس کو کیا محنت کرے اس کے اوپر۔ منت سماجت کرتے تھے علماء کی کہ مجھے پڑھا دیں، اور علماء کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، بہت مایوس ہو گئے۔ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ اس مایوسی کے عالم میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان کو ایک مرتبہ سبق پڑھایا، تو شاہ صاحب کے ایک مرتبہ سبق پڑھانے پر دل ایسا کھلا کہ انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ علماء کے استاد کل کہلاتے۔ تو اس لیے تقویٰ کو اختیار کیے بغیر انسان کو زیادت